اگر انسان غلطی نہ کرے پھر تو وہ فرشتہ ہے، لیکن کچھ ایسی غلطیاں ہوتی ہیں جو بچپن میں انسان سے ہو جاتی ہیں، اور وہ غلطیاں زیادہ خطرناک بھی ہوتی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ بچپن میں ہی ایسی غلطیاں سرزد ہو جانا، اور جس کی پھر سزا جو ہے وہ قید کی شکل میں جو ہے وہ ملتی ہے۔ وہ تکلیف ہوتی ہے نہ صرف اس بچے کے لیے بلکہ والدین کے لیے بھی بڑی ہی تکلیف کا باعث ہوتی ہے۔ پنجاب میں جو ہیں وہ 2 ہی بچوں کی جو جیلیں ہیں، جنہیں پہلے تو بوسٹل جیل کہا جاتا تھا، لیکن اب ان کا نام تبدیل کر کے بوسٹل جووینائل انسٹیٹیوٹ اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر جو ہے وہ کر دیا گیا ہے۔ ظاہر ہے ناموں سے بھی بڑا اثر پڑتا ہے۔ ان بچوں کی تربیت کے لیے، ان بچوں کی رہنمائی کے لیے کیا کردار ہے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا، ان کی نفسیات کو دیکھنے کے لیے پھر کیسے ان کی تربیت کی جائے، اور سائیکالوجسٹ کا کیا کردار ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ صوفیہ رضوان صاحبہ، آپ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہیں محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال، اور آپ وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر بھی ہیں بوسٹل جووینائل انسٹیٹیوٹ فیصل آباد میں۔ میڈم صوفیہ رضوان، سب سے پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ شکریہ کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا ہے کہ بوسٹل جیل کے حوالے سے اور اس پروجیکٹ کے حوالے سے ہم بات کریں۔ بالکل، چلیں جی، ہمارے ساتھ دوسری مہمان شخصیت میڈم نازلین اکرم، آپ سائیکالوجسٹ ہیں، آپ اسپیچ تھراپسٹ ہیں۔ میڈم، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ گفتگو کا آغاز ہم میڈم صوفیہ آپ سے ہی کریں گے۔ ان بچوں کی رہنمائی کے لیے، ان بچوں کی تربیت کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں، اور سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کا کیا رول ہے، اور اصل میں یہ پروجیکٹ جو ہے یہ ہے کیا، کیسے پریزنر ویلفیئر سوسائٹی اس میں کام کر رہی ہے، اور کس طریقے سے وہ بچے جو وہاں پہ قید ہیں ایک جیل میں، ایک انسٹیٹیوٹ میں، تو ان کے لیے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن کیا ہے میاں صاحب، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہاں ہمارے فیصل آباد سٹی میں بھی انہیں بوسٹل انسٹیٹیوٹ کا انفارمیشن ہی نہیں ہے اس کے متعلق۔ جب کبھی بات ہوتی ہے، نیوز میں آتا ہے، کوئی پروگرامز ہم کرتے ہیں، تو لوگ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ کیا بچوں کے لیے بھی کوئی اس طرح سے ہے انسٹیٹیوٹ۔ تو یہ چلیں اس آپ کے FM 93 کے تھرو بہت سارے اس انسٹیٹیوٹ کے متعلق بھی انفارمیشن ملے گی۔ تو یہ ایکچولی جب میں نے یہاں چارج لیا ہے اگست میں، تو میرے لیے یہ ایک چیلنج تھا، کیونکہ بہت سالوں سے یعنی جیل جو ہے وہ 4-5 سال سے کلوزڈ رہی۔ وہ پروجیکٹ جو ہے سوشل ویلفیئر کا سرک پروجیکٹ، جس کی میں وہاں پہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہوں، تو وہ کلوز پڑا تھا، کوئی کام نہیں ہو رہا تھا۔ تو میرے لیے ایک بڑا چیلنج تھا۔ تو ایسی صورت میں جو میں نے فرسٹ ایفرٹ کی اس میں یہ تھا کہ وہاں کے لیے جو پریزنر ویلفیئر سوسائٹی ہوتی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے میں نے کوشش کی۔ تو اس سلسلے میں ایک سوشل ایکٹیوسٹ میاں ندیم صاحب کا ہی سب سے پہلے مجھے کال آئی کہ میڈم آپ، سچی بات ہے کہ میں کچھ ورڈ بھی تھی کہ ہائی میں اب یعنی بالکل کچھ بھی نہیں ہے، آفس نہیں ہے، ایک زیرو سے مجھے سٹارٹ کرنا ہے، میرے پاس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی کوئی فیسلٹیز نہیں ہے، تو کیسے ہوگا۔ تو انہوں نے بڑا مجھے انکریج کیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اسی طرح سب سے پہلے جو ہے وہ ممبرشپ کی گئی پریزنر ویلفیئر سوسائٹی کے لیے وہاں پہ، اور اب ماشاء اللہ سے ایک پورا گروپ ہے میرے ساتھ کہ میں خود کو بڑی ایک وہاں پہ اسٹرانگ فیل کرتی ہوں کہ یہ سارے ہی والنٹیئرز ہیں کہ جو وہاں پہ میرے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ میاں ندیم صاحب ہیں، یہ نازلین اکرم ہے سیلانی ویلفیئر سے، اسلم ڈیڈی صاحب ہیں، ان کی مسز ہنا ہیں، عثمان صاحب ہیں، پھر نازیہ محسن ہیں، یعنی اس طرح کے یہ سارے لوگ جو ہیں وہ مل کے میرے ساتھ، ہم نے وہاں پہ انٹرنیشنل چلڈرنس ڈے سیلیبریٹ کیا، اور میرا خیال ہے کہ شاید فرسٹ ٹائم جو ہے وہاں پہ اس طرح سے ہوا۔ اور اس وقت بچوں کے جو یعنی فیس ایکسپریشنز تھے، وہ جس طرح سے وہ یعنی خوش تھے کہ ہمارے لیے بھی باہر سے یہ لوگ آئے ہیں اور ہمارا یہ دن سیلیبریٹ کر رہے ہیں، وہاں
پہ انہیں جو ہے وہ گفٹس وغیرہ ونٹر کلاؤتھس ڈسٹریبیوٹ کیے. پرزنر ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے کھانا تھا, سیلانی ویلفیئر کی طرف سے کھانا بھی دیا گیا, کیک کٹنگ سیرمنی ہوئی. تو ایک بڑا یعنی ایک اچھا وہاں پہ یہ پروگرام ہوا. اس کے بعد بھی جو ہے وہ جیل انتظامیہ کی طرف سے تھا کہ بچوں کے لیے بلینکٹس نہیں ہیں, ان کا ارینجمنٹ کیا گیا. اور ابھی اسی منتھ ماشاء اللہ سے پرزنر کی ایفرٹس کے ساتھ 2 بچے کہ جن کی جو قید کی ڈیوریشن تھی وہ کمپلیٹ ہو گئی تھی, لیکن ان کے فائن کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے. بہت پور بچے تھے. تو ان کیس کہ اگر وہ فائن پے نہیں کرتے تو انہیں مزید جو ہے وہاں پہ وہ قید میں رہنا تھا. تو وہ پھر ہم نے ایفرٹ کی اور جو شاہد رزاق سکہ صاحب انجمن تاجران کے جو پریزیڈنٹ ہیں ان سے ریکویسٹ کی گئی, اور الحمدللہ انہوں نے ان دونوں بچوں کا فائن 1,40,000 پے کر کے ان بچوں کو وہاں سے ریلیز کروایا. ایون ہماری سوسائٹی کے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں میاں ندیم صاحب, وہ ان بچوں کو وہاں ان کے گھر تک پہنچانے کی ذمہ داری بھی ان کی تھی, اور الحمدللہ انہوں نے وہ احسن طریقے سے وہ ذمہ داری پوری کی. تو اس طرح سے ابھی کل ہے کرسمس ہے, تو اس کے حوالے سے بھی ہم لوگوں نے وہ جو وہاں پہ کرسچن بچے ہیں ان کے لیے جو ایک پروگرام ترتیب دیا ہے. انشاءاللہ کیک کٹنگ سیرمنی, بچوں کے لیے گفٹس رکھے ہیں کہ وہ بچے وہاں پریزن میں جو ہے وہ فیل نہ کریں کہ ہم اکیلے ہیں, الون ہیں, یا ہم جو ہمارے جو ایونٹ ہے اس کی خوشیوں سے محروم ہیں. تو اسی طرح جو ہے انشاءاللہ ان بچوں کے لیے ہماری جو سائیکولوجیکل ہے رہنمائی ہے وہ بھی ہم نے وہاں پہ اسٹارٹ کر رہے ہیں. لیگل کے لیے اسسٹنس کے لیے بھی ہمارے پاس لائر ہیں کہ ایسے بچے جن کو پاورٹی کی وجہ سے یا کوئی اور مسائل کی وجہ سے ان کے گھر والے کوئی لائر نہیں کر سکتے ہائر, تو ہماری جو پرزنر ویلفیئر سوسائٹی کے لائر ہیں وہ ان کو جو لیگل سروسز ہیں پرووائڈ کریں گے. اسی طرح جو ہے انشاءاللہ میڈیکل کیمپس لگائے جائیں گے, اور یعنی ان بچوں کے لیے پھر ریہیبلیٹیشن, اس کا جو ہمارا یہ پروجیکٹ ہے اس کا ایک مین کمپوننٹ ریہیبلیٹیشن ہے. تو اس سلسلے میں ابھی تو آغاز ہے, لیکن انشاءاللہ ہم لوگ ان بچوں کے لیے اس حوالے سے بھی کام کریں گے. اس سلسلے میں سیلانی ویلفیئر ہمیں اسسٹ کر رہا ہے, چیمبر آف کامرس سے بھی بات ہوئی ہے کہ جو بچے یہاں سے جب ریلیز ہوں گے تو یہ ان کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے دوبارہ سوسائٹی میں ریہیبلیٹیٹ ہونا. تو ایسے کوشش کریں گے کہ انہیں کوئی ہنر رہا کہ کسی جابس کا ان کے لیے ارینج کیا جائے, اور اس ڈفرینٹ جو ہے وہ انڈسٹریز سے رابطہ کیا جائے گا. یعنی انشاءاللہ ان بچوں کے لیے جو کچھ بھی ہمارے پروجیکٹ کے تحت سروسز ہیں یہاں پہ ہم ان بچوں کے لیے پرووائڈ کریں گے. جی بالکل میڈم صوفیہ رضوان صاحبہ بڑی تفصیل کے ساتھ اس پروجیکٹ کے حوالے سے بتا رہی تھی کہ کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ آغاز کیا اور کس طریقے سے آپ نے ورلڈ چلڈرن ڈے وہاں پہ سیلیبریٹ کیا, اور 2 بچوں کی جو ہے وہ رہائی بھی آپ لوگوں نے کروائی ہے. اچھا, جب ورلڈ چلڈرن ڈے سیلیبریٹ وہاں پہ کیا گیا, آپ نے کہا جی کمبل بھی گرم کپڑے بھی وہاں بچوں کو جو ہے وہ تقسیم کیے گئے, تو کیا فیلنگز تھیں, آپ نے کیا محسوس کیا کہ جب ان بچوں کے لیے اتنا کام کیا جا رہا ہے جو کہ وہاں پہ قید ہے چھوٹی چھوٹی عمر میں ہی, اور یہی عمر جو ہے ان کے پڑھنے لکھنے کی ہے, یہ عمر ان کے کھیلنے کی ہے, اور وہ ایک قید میں ہے. رمیہ صاحب, مجھے یعنی اگر میں بات کروں کہ سوشل ویلفیئر پروجیکٹ جو ہے ڈپارٹمنٹ ہے, یعنی مجھے بہت آئی ایم پراؤڈ آف دس ڈپارٹمنٹ کہ ہم جہاں بھی ہوتے ہیں, خواہ وہ چلڈرن ماڈل چلڈرن ہوم ہے, ہمارا دارالامان ہے, یا جس طرح سرک پروجیکٹ ہے, تو ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے لیے کام کرتے ہیں کہ جو معاشرے سے جو ہے جو سوسائٹی نے جن کو چھوڑ دیا ہے, اور وہ جو ایک کریٹیکل سچویشن میں ہیں. تو جب
یہاں پہ بھی یعنی مجھے بھیجا گیا تو یہ میرے ذہن میں یہی چیز تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے کہ ہمیں یہاں ہم پیڈ ہیں، سیلری ملتی ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا ڈیووشن کے ساتھ کام کرتے ہیں، لوگوں کے پین کو جو ہے وہ فیل کرتے ہوئے کام کرتے ہیں، تو اس میں جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی بہت ہیں الحمدللہ. یعنی اور اللہ تعالیٰ اس طرح سے رستے بناتا ہے کہ سمجھ بھی نہیں آتی انسان کو، کہ بس ذہن میں جو ہے وہ ایک آپ کا جو گولز ہیں وہ آپ کے کلیئر کہ میں نے یہاں پہ ان لوگوں کے لیے کام کرنا ہے. تو یہاں بھی جو ہے ماشاءاللہ سے اس دن بچے بہت خوش تھے، اور یعنی وہیں پہ پھر ایک بچے نے وہ یہ ریکویسٹ کی تھی کہ میری سکہ صاحب سے کہ میری اس طرح سے جو ہے وہ جیل کی وہ جو مدت ہے 7 سال قید ہے وہ پوری ہو گئی ہے، تو اب میرے پاس فائن نہیں ہے تو مجھے مزید یہاں رہنا پڑے گا. ظاہر ہے کھانا ملے جو بھی ہو، لیکن قید تو قید ہوتی ہے. تو وہ اب بچوں کے چہرے پہ نا ایک امید تھی، ایک ہوپ تھی کہ یہ لوگ ہم سب تھے، پریزنر ویلفیئر سوسائٹی کے سارے ممبرز وہاں پہ موجود تھے، اور ان کو ان سے بات کر رہے تھے، انہیں حوصلہ دے رہے تھے، انہیں انکریج کر رہے تھے، اور بچے وہ بہت خوش تھے کہ اب کوئی ہمارے لیے باہر سے آیا ہے اور یہ لوگ ہمارے لیے کام کریں گے. اور بعد میں بھی اب جب ہم جاتے ہیں تو وہ بچے بڑے وہ ایک خوشی کے ساتھ جو ہے وہ ہمیں ویلکم کرتے ہیں. تو آبویسلی جو ہے وہ فیلنگس تو ان کی یعنی وہ ایک ہیپینس اور ایک ہوپ، یہ ساری ملی جلی کیفیات بچوں کی تھی. ان فیوچر آپ کا کیا پلان ہے کہ مستقبل میں آپ ان بچوں کے لیے مزید کون سے اقدامات کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ دیکھیں جس طرح ابھی میں نے بتایا کہ انیشیل سٹیج پہ ہے، ہمارے جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ وہاں پہ بچوں کا جو بھی ان کا پروفائل جو بھی ہے مینٹل ہیلتھ کے حوالے سے وہ لیں گے، پھر اکارڈنگلی جو ہے وہ ان بچوں کے لیے وہ وہاں پہ انہیں سیشنز دیں گے. کیونکہ ظاہر ہے اتنی بعض اوقات جو 6-7 سال قید ہیں، یا بعض بچوں کو 25 ایئرس کی بھی وہ سزا ہوتی ہے، تو وہاں پہ پھر وہ ایک اتنی چھوٹی عمر کا بچہ، انڈر 18 بچہ، کوئی 12 سال کا ہے، کوئی 13 سال کا ہے، اس طرح سے ایون ابھی 8 سال کا ایک بچہ وہاں پہ آیا ہے، تو اس وہاں کیا ان کی مینٹل کنڈیشن ہوگی. تو ایسی عمر جس میں بچوں نے کھیلنا کودنا ہے، جس عمر میں بچوں نے انجوائے کرنا ہے، جس عمر میں بچوں نے پڑھنا ہے، تو اس عمر میں جب انہیں وہ ایک باؤنڈ کر دیا جائے 4 دیواری کے اندر، تو ظاہر ہے ان کی وہ ذہنی حالت پھر اتنی وہ ٹھیک نہیں رہتی. تو اس سلسلے میں پھر یہ سارا ان کا پروفائل لے کے پھر ان کی وہ انہیں جو ہے سائیکولوجیکل ایڈ انہیں پرووائڈ کریں گے. اور ایسے بچے جن کے لیے جو ہم سمجھیں گے کہ سائیکیٹرسٹ کی ضرورت ہے، تو اس سلسلے میں بھی میں نے صاحب جو ہیں ہمارے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے، ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ وہ کوئی سائیکیٹرسٹ کی سروسز دیں، تاکہ ان بچوں کو اگر میڈیکیشن کی ضرورت ہے وہ بھی وہاں پہ ہو سکے. پھر جس طرح میں نے پہلے بات کی ہے ریہیبلیٹیشن کے حوالے سے، تو وہاں پہ ہم جو ہے وہ بچوں کے لیے جو ہے جاب کے حوالے سے بھی ایفرٹس کریں گے. اور ایک اور چیز میں اس میں مینشن کرتی چلوں کہ وہاں پہ سوشل ویلفیئر کے انڈر روٹری کلب اور سسٹم فاؤنڈیشن کے تحت اسکول بنایا گیا ہے کہ جو 2 سال میں بچوں کو میٹرک کرواتے ہیں. تو وہاں پہ یہ جو ہے وہ ان کا سیشن شروع الحمدللہ بچے وہاں پہ جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، اور 2 سال کے بعد جو ہے ان میٹرک کا وہاں پہ آئے گا. تو باقی دیکھیں گے ہم لوگ ان کی جو ان کی اسسٹنس ہے اس کے حوالے سے بھی دیکھیں گے کہ بچوں کو کون سے ہنر، کچھ ٹیپٹا کے انڈر وہاں پہ کمپیوٹر کی کلاسز ہو رہی ہیں، یا اس طرح سے کوئی اور 2-3 کورسز ہیں. تو ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے لیے جو ہے موجودہ حالات میں کون سی جو ہیں وہ ہنر ان کو ہم سکھا سکتے ہیں، جس میں کم وقت میں جو ہیں وہ انہیں سیکھ سکیں، اور بعد میں ان کو اپلائی کر کے وہ اپنی کوئی روزی
کما سکیں. جی بالکل جی. چلیں جی میں میڈم ناظرین اکرم آپ کی جانب آتا ہوں. آپ ہمیں تھوڑا سا یہ بتائیں کہ آپ سائیکالوجسٹ بھی ہیں اور اسپیچ تھراپسٹ بھی ہیں. کیا وجہ ہے کہ بچے چھوٹی سی عمر میں ہی اس طرح کا جرم کر لینا کہ ان کو سزا ہو جائے؟ کوئی وہاں پہ چوری کا کیس میں ہے, کوئی وہاں پہ قتل کے کیس میں ہے, تو کیا وجوہات ہو سکتی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جیسے میم صوفیہ نے بہت ماشاءاللہ سے ڈیٹیل میں اس پروجیکٹ کے حوالے سے آپ کے ساتھ ڈیٹیلز شیئر کی ہیں, اس حوالے سے میں بات کروں گی کہ ریہیبلیٹیشن کا ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکل ویل بینگ, ٹھیک ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ نفسیاتی صحت. اب نفسیاتی صحت کی جو جیسے ایک نیو بورن بیبی ہوتا ہے اور اس کی فزیکل ڈیولپمنٹ یا گروتھ ہو رہی ہوتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ اس کی ذہنی نشو و نما اور اس کے علاوہ اس کی سماجی نشو و نما, آپ کہہ لیں سوشل ڈیولپمنٹ اور کوگنیٹیو ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں, وہ بھی ساتھ ساتھ ہوتی ہے. اور ایک اسپیسیفک سرٹن جسے کہتے ہیں ایج تک وہ گروتھ بچے کی ہوتی ہے, جسے ہم 8-10 سال کی عمر کہتے ہیں. اگر اس ایج میں بچہ جس طرح کا ماحول دیکھ رہا ہے اپنے گھر میں, اپنے انوائرمنٹ میں, جس طرح کی اس کی کمپنی ہے, وہ ان چیزوں کو بچہ بہت جلدی پک کرتا ہے. اب یہاں پہ پریزنر سوسائٹی میں جب ہم لوگ شامل ہوئے اور بچوں سے ملاقات ہوئی تو اس میں بہت چھوٹی عمر کے بچے تھے جو بہت بڑے, یعنی کہ ہمارے لیے ایک وہ انبلیویبل سچویشن تھی کہ اتنا چھوٹا بچہ چوری کر سکتا ہے, کسی کو کڈنیپ کر سکتا ہے یا کسی کا مرڈر کر سکتا ہے. اب اس میں جب ہم نے آبزرویشن کی یا کیٹیگرائزیشن آپ کہہ لیں کہ ہم نے کی, اس سے ہمیں پتہ لگا کہ بہت سارے بچے ایسے تھے جو ایکسیڈنٹل اس طرح کی چیزوں میں انوالو ہوئے, یا تو کسی کے آپ کہہ لیں پریشر میں آ کے, کسی کے کہنے میں آ کے, اس کو ہم کہتے ہیں کچی عمر. کچی عمر میں جلدی کسی کے پیچھے لگ جانا, کسی کی بات مان جانا, ٹھیک ہے. تو میں پیرنٹ سے ریکویسٹ کرتی ہوں کہ اپنے بچوں کی جب آپ پرورش کریں تو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں کہ وہ سوسائٹی میں کن لوگوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, کن لوگوں کے پریشر میں آ کے وہ اس طرح کی بات مان جاتے ہیں جس کے نتائج جو ہیں وہ بہت مطلب اس حد تک ہو جاتے ہیں کہ پیرنٹس پھر پچھتاتے ہیں کہ ہمارے بچے سے یہ غلطی ہوئی, ٹھیک ہے. تو اس غلطی کو سدھارنے کے لیے, اور ان کی ظاہرہ ایک پرورش کا حصہ بھی ہے کہ ہم لوگ نفسیاتی طور پہ بچے کی نفسیات دیکھتے ہیں کہ بچہ کیا اس وقت مینٹل کنڈیشن اس کی بالکل سٹیبل تھی جب اس نے یہ ایکٹ پرفارم کیا. اور اگر زیادہ تر بچوں کا یہی جواب تھا, ہم نے کسی کے کہنے میں آ کے کر دیا, غصے میں آ کے کر دیا. اب دیکھیں یہ اس طرح کے ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو بچہ گھر سے ہی سیکھتا ہے. ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچہ اسکول میں داخل ہوا اور اس نے فوراً سے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا. ڈیفینیٹلی ان کے گھر میں پیرنٹس لڑائی کرتے ہوں گے, جھگڑا کرتے ہوں گے, یا ان کے کچھ کی خاندانی دشمنیاں بھی چلتی ہیں, اور یہ پھر نسل در نسل جو ہے وہ آپ کو بہت برے نتائج پہ آپ کو لا کے کھڑا کر دیتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے بچوں کی شروع سے تربیت میں یہ چیز شامل کریں کہ سب سے پہلے تو اپنے گھر کا ماحول جو ہے وہ بہت فرینڈلی رکھیں اپنے بچوں کے ساتھ. اور یہ بھی چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں کہ بچے سم ٹائم بہت چپ ہو جاتے ہیں, اپنی چیزیں اوپن اپ نہیں کرتے, شیئر نہیں کرتے پیرنٹس کے ساتھ, اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. تو اس کے پیچھے بہت سارے عوامل ہوتے ہیں جو ایگزیکٹلی ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ نون کازز ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے ایکٹ میں شامل ہوتے ہیں. بہت سارے ان کی وجوہات ہو سکتی ہیں, انوائرمنٹل بھی ہو سکتی ہیں, گھریلو معاملات بھی ہو سکتے ہیں, دشمنیاں بھی ہو سکتی ہیں, اور ایکسیڈنٹل بھی ہو سکتا ہے. جی ناظرین آپ بڑی تفصیل سے مطلب بتا رہی کہ کیا ریزنز, وجوہات کیا ہو سکتی ہیں, جس میں آپ نے والدین کے رول کو بڑا قرار کہ والدین کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی طرف توجہ دیں. جیسے جو ہے کہ وہ بچہ خاموش رہتا ہے, تنہا ہو جاتا ہے, تو وہ اندر ہی اندر گھومنا شروع کر دیتا ہے. دوستیاں اس کی جو ہیں وہ اس پہ نظر رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اچھا, اس طرح کے کیسز جب ہم دیکھتے ہیں کہ مرڈر کر دینا اور
7-8 سال کی عمر میں یا 10-12 سال کی عمر میں، تو یہ کیا مطلب ان کے والدین کو نہیں پتہ چلتا؟ اچھا، کچھ یہ بھی سنا جاتا ہے، اب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ کچھ بڑے جو ہیں وہ بچوں سے اس طرح کا کام کرواتے ہیں تاکہ وہ اپنا مقصد بھی پورا کر لیں، اور بچوں کو سزائے موت وغیرہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ نہیں ہے. تو کیا اس طرح کی بھی سچویشنز آتی ہیں، اس طرح کے کیسز، یا بچوں کو جھوٹے الزامات میں بھی ملوث کروا دیا جاتا ہے؟ بالکل سر، دیکھیے کچھ بچے جیسے میں نے پہلے ذکر کیا ہے ایکسیڈنٹل ان چیزوں میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور کچھ کے گھروں سے آپ کہہ لیں پریشر ہوتا ہے کہ اگر ان کا کوئی ایڈلٹ کلپریٹ ہے تو اس کو بچانا، وہ چھوٹے کرتے ہیں کہ ظاہر ہے اس کو سزائے موت تو نہیں ہوگی. اور یہ میری لائف میں تو ایک پرسنل ایکسپیرینس بھی ہو چکا ہے. میری بہت کلوز فرینڈ ہیں، ان کے بھائی کے ساتھ بھی اس طرح کا ایک واقعہ ہوا تھا کہ چھوٹے بھائی سے ایکسیڈنٹلی مرڈر ہو گیا تھا، اور لیکن اپوزٹ پارٹی نے جو ان کے بڑے بھائی تھے ان پہ کیس کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ وہ انڈر 18 ہے تو اس کو سزا نہیں ہوگی یا سزائے موت تک وہ بات نہیں جائے گی. تو یہ اس طرح کے کیسز دیکھنے میں آتے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ کوئی اس طرح کا بچہ جو ان چیزوں کا عادی نہیں ہے، ایکسیڈنٹ مرڈر کیا ہے، تو جب سزا ہوتی ہے یا سزا دی جاتی ہے عمر کی، وہ آگے کے ہی مار ہے کو ریڈ ہوتا ہے، غلطی مجھ سے ایک بہت بڑا جرم ہو گیا ہے. اور دوسرے نمبر پہ آتا ہے سوشل ریئیکشن، کہ وہ بچہ فلیکسیبل نہیں ہوتا. بچوں کی تو فیملیز بھی 1 منتھ میں 1 ٹائم یا بہت مہینے ہو جاتے ہیں تو ان سے ملنے بھی نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بہت سارے ریزنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے بچہ مینٹلی اپنی کہہ لیں نارمل کنڈیشن میں نہیں رہ پاتا، اور وہ ڈیفینیٹلی ڈپریشن، انگزائٹی اور بہت سارے، اس کو ہم کہتے ہیں PTSD، پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر، کہ وہ اس طرح کی آئسولیشن میں یا اس طرح کے انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو جاتا ہے کہ وہ پھر سوسائٹی کو فیس نہیں کر پاتا. اگر آپ اس سے پوچھیں کہ بیٹا آپ کس جرم میں یہاں پہ آئے، قید ہوئی ہے یا سزا ہوئی ہے آپ کو، تو اس کی آنکھوں میں ایک شرمندگی ہوتی ہے کہ یہ مجھ سے جرم ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بچوں کی مینٹل ہیلتھ کے لیے بہت زیادہ پرابلمٹک ہوتی ہیں. ایون کہ اگر وہ سزا پوری کر لیں، اس کے بعد جب سوسائٹی میں ظاہر ہے، جیسے میم نے بتایا کہ ان کی جاب کے لیے انتظامات کیے جاتے ہیں، ریہیبلیٹیشن میں اور بھی بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی ہیں، تو اس میں پھر مینٹل کنڈیشن بھی ان کی دیکھی جاتی ہے کہ آیا وہ اب کیا وہ سوسائٹی کو ایکسیپٹ کر لیں گے. ایک چیز تو ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ سوسائٹی ان کو ایکسیپٹ کر رہی ہے یا نہیں. تو دوسرے نمبر پہ یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہیں وہ بہت زیادہ اس طرح کی کنڈیشن میں تو نہیں آ گئے، ریبیلین تو نہیں ہو گئے، کہیں وہ اپنا ریونج لینے کے لیے تو نہیں باہر نکل کے کہ جی فلاں نے مجھے سزا دلوائی تو اب میں اسے ریونج بدلا لوں. تو اس طرح کی چیزیں بھی ہم کنسیڈر کرتے ہیں کہ بچوں کی کاؤنسلنگ ہو، اور ان کے لیے نفسیاتی جو ماہر نفسیات ہیں ان کی نفسیاتی حالت کو بہتر بنانے کے لیے اقدامات کریں. اچھا، اب آپ بھی اس ٹیم کا حصہ ہیں، جی، ویلفیئر سوسائٹی کا بھی حصہ ہے. سارا جو بچے وہاں گئے ہیں، ایک بار تو ان کی پرسنالٹی جو ہے وہ ڈیمیج ہوئی ہے، جی. بذات خود بھی وہ فیل کرتے ہیں. ہمارے پاس وقت بھی کم ہے، آپ تھوڑا سا مختصر وقت میں بتائیں کہ آپ کیسے ان کی وہ کاؤنسلنگ کریں گی تاکہ وہ راہ راست میں ان کی تربیت اچھی ہو، جب وہ ان کی رہائی ہو تو وہ معاشرہ کا ایک اہم حصہ جو ہے اسی طریقے سے اپنی لائف کو دوبارہ وہ شروع کر سکے. اچھا سر، اس میں جب ہم لوگوں نے وزٹ کیا انٹرنیشنل چلڈرنس ڈے پہ، تو وہاں پہ بچے ڈفرینٹ ایجز کے تھے، مطلب کوئی 10 ایئرس کا، 12 ایئرس کا، 15 ایئرس کے، تو انڈر 18 ہی تھے سارے انڈر 18. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ کیٹیگرائزیشن سب سے پہلے کر سکتے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے، کہ کون سے بچے ہیں جو ٹرائل بیسس پہ ہیں، کون سے ہیں جن کی جو سزا ہے وہ کم یعنی کہ ایئرس کے لیے ہے، کم سالوں کے لیے ہے، اور کون بہت زیادہ ڈیوریشن کے لیے وہاں پہ ہیں. ڈیفینیٹلی ایک نیا جو بچہ وہاں پہ شامل ہوتا ہے اس کی ذہنی حالت
اور اس کا ظاہر ہے جو بھی بیک گراؤنڈ اس کی براٹ اپ وہ بہت مختلف ہوگی اس بچے سے جو کہ وہاں سے 5-7 سالوں سے رہ رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ایک کیٹیگرائزیشن تو ہم اس بیس پہ کریں گے کہ بچوں کی ایج وغیرہ کے لحاظ سے ان کے جرائم کے حوالے سے ہوگی، اور پھر اس کے بعد جو ہے ہم سیشنز یا کاؤنسلنگ وغیرہ جو بھی سٹارٹ کریں گے وہ اس چیز کو مد نظر رکھ کے کہ بچے کا اپنا ایپٹیٹیوڈ اور اپنا بچے کا انٹرسٹ کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد کیا اس کے اندر اتنی ہمت طاقت ہے کہ وہ یہاں سے نکلنے کے بعد اپنی جو صلاحیتیں ہیں، کیونکہ جیسے میم نے ذکر کیا کہ وہاں پہ ٹیکنیکل کورسز وغیرہ جو ہیں وہ کچھ آلریڈی ہو رہے ہیں اور کچھ اب انٹروڈیوس کروائے جائیں گے. پھر ان کی تعلیم پہ توجہ دی جائے گی، پھر ان کی تربیت پہ ایک بڑا فوکس کیا جائے گا. تو ان ساری چیزوں کو جب ہم ظاہر ہے ان کی پرسنالٹی کا حصہ بنائیں گے تو انشاءاللہ آئی ایم شیور کہ وہ ایک اچھے شہری بن کے ہی یہاں سے نکلیں گے. اور اس طریقے سے ہمارا پلان ہے کہ ہم بچوں کے جو ہے وہ ان کی نفسیات پہ کام کریں اور ان کا دیکھیں کہ انٹرسٹ کیا ہے، وہ کس فیلڈ میں جانا چاہ رہے ہیں، کہاں جاب کرنا چاہتے ہیں. اس حوالے سے ان کو مزید گائیڈ کیا جائے گا، مزید ان کی کاؤنسلنگ کی جائے گی.